جی پارلیمانی سیکرٹری صاحب. جی بالکل شکریہ اسپیکر صاحب. یہ ڈسکس ہوا تھا اینڈ منسٹر صاحب نے بالکل اس کو اکنالج بھی کیا ہے اور انشاءاللہ اس پہ میں ان سے ڈسکس کروں گی اور اگر اس پہ کوئی فردر امپروومنٹ ہوگی اور کوئی پروگرس ہوگی تو انشاءاللہ ویل شیئر اٹ ود دا کمیٹی ڈیفینیٹلی. تھینک یو. نیکسٹ کوشچن جی مس شرمیلا صاحبہ فاروقی. اچھا یہ صاحبہ آگے پیچھے نہیں تھوڑا سا اس کو ہونا چاہیے پرنٹنگ میں ہمیشہ پہلے صاحبہ آتا ہے پھر فاروقی آتا ہے, اس کو تھوڑا سا کریکشن کرا لیں آپ. مس شرمیلا صاحبہ فاروقی اشام, اس کو ہونا چاہیے مس شرمیلا فاروقی, مس شرمیلا اشام فاروقی صاحبہ, یہ ہونی چاہیے. جی پلیز. سر یہ وہ والا صاحبہ نہیں ہے, یہ صاحبہ میرا مڈل نیم ہے. اس طرح صاحبہ ریمبو چلیں جو بھی ہے آپ کوشچن کریں, جیسے صاحبہ ریمبو ہے اس طرح سے یہ صاحبہ ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے کوشچن کریں. سر کوشچن نمبر 87. جی آنسر بھی ٹیکن از ریٹ پلیز سپلیمنٹری. سر چیئرمین صاحب ایشو یہ ہے کہ میرا سوال بڑا اسپیسیفک تھا جی, لیکن اس کا جواب انتہائی مختصر اور بڑا ہی جنرک ہے. میں منسٹر صاحب سے جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ منسٹری نے کیا ایکشنز لیے ہیں ٹو پروٹیکٹ پاکستانی بزنسز فرام انفیئر ٹریڈ پریکٹسز. اچھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی ٹریڈ مشنز ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اور ڈپلومیٹکلی وغیرہ. میں نے اسپیسیفک ایکشنز کی بات کی تھی. بہرحال جو میں سپلیمنٹری پوچھ رہی ہوں میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر کوئی اسپیسیفک جواب آ جائے. چیئرمین صاحب ایک ٹریڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن آرگنائزیشن بنائی گئی تھی اور اس کے تحت یہ کوشش کی گئی تھی کہ یہ ڈسپیوٹ جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. یہ 2015 میں بنایا گیا. اس کے بعد 2022 کے اندر ایک قانون لائے گئے جس کا نام تھا ٹریڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2022. میرا سوال منسٹر صاحب سے یہ ہے کہ اس ایکٹ اور اس آرگنائزیشن کے تحت آج تک کتنے ٹریڈ ڈسپیوٹس ایڈریس کیے گئے ہیں, اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے, مجھے کچھ نمبرز دے سکتے ہیں؟ جام صاحب مہربانی. جی 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 بالکل. ٹو بی ویری ایگزیکٹلی جی میڈم نے جو ایگزیکٹلی نمبرز کی اگر بات کی ہے آئی کین ریفر دا نمبرز ٹو ہر ویری اف شی وانٹس ود ان دس ہاؤس, بٹ ایٹ دا مومنٹ ایگزیکٹ نمبرز تو میں نہیں بتا سکوں گا, لیکن اس کی اگر ڈیٹا چونکہ ڈی جی ٹی آر او کے حوالے سے اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی کون سے کتنے نمبرز ہیں, اسپیسیفک ایریاز کون سے ہیں اور وہ کون کون سے لائنز ہیں جن کے اوپر یہ ساری چیزیں ہیں, سو دیٹ کین بی پرووائڈیڈ ٹو ہر ویری ایگزیکٹلی. کیونکہ کوشچن بڑا ریلیٹڈ تھا, بڑا جنرلائز کوشچن تھا کہ نارملی ہم ایف ٹی اے اینڈ پی ٹی ایز جب بائیلیٹرل کرتے ہیں اس کے اندر پروویژن ہوتی ہے ود سرٹن کنٹریز جن کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ جو ٹریڈ جو سرپلسز ہو جاتی ہیں کبھی کبھی جو ڈس ایڈوانٹیج میں جاتی ہیں ایک ملک کے اور ایڈوانٹیج میں جاتی ہیں دوسری ہیں, ان کے اوپر سے پھر کربز لگائے جاتے تھے, فردر ایکسپورٹس ان والیومز کو روکا جاتا ہے. جس کی مثال اگر آپ ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو شوگر میں دیکھا گیا تھا ان یورپین یونین جہاں پہ the numbers had gone a little higher جس کے اوپر ایک بڑا کنسرن سیریسلی ریز ہوا. اس کے حوالے سے پھر یہ نمبرز کو فی الحال ان ٹریڈس کو روکا گیا تھا ان ٹرمز آف ایتھنول. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اف دے آر اسپیسیفک ایریاز, خاص ایریاز ہوں یا پروڈکٹس ہیں یا لائنز ہیں, میں ان کو ایگزیکٹلی وہی نمبرز دے سکوں گا جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوگی, سو دیٹ فلفلز whatever she is asking. نیکسٹ کوشچن نہیں ایک سپلیمنٹری. تارا اورنگزیب صاحبہ یہ بٹن غلطی سے دبا ہوا ہے یا آپ نے اس پڑھی لکھی بحث میں حصہ لینا ہے؟ نہیں نہیں نا, ہاں مجھے اندازہ تھا. یہ صوفیہ سعید صاحبہ. اچھا آپ کا ہے سپلیمنٹری؟ جی جی پہلے آپ کا نام آیا ہوا ہے تو پھر آپ. تھینک یو چیئرمین, تھینک یو چیئرمین صاحب. میرا کوشچن ہے منسٹر صاحب سے کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے دور میں ایک ایران کے ساتھ گیس کی پائپ لائن کا معاہدہ کیا گیا تھا. نہیں یہ دوسرا سوال ہے. نہیں جی میں تو اسی شرمیلا والے کوشچن پہ میں نے بٹن آن کیا تھا, شرمیلا صاحبہ والے کوشچن پہ میں نے بٹن آن کیا تھا جی, اور یہ وہی کوشچن ہے. نہیں مطلب آپ نے وہ گیس کا پوچھنا ہے یا اس بارے میں؟ نہیں جی میں نے گیس کا پوچھنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ پائپ لائن تو یہ پیٹرول والا ابھی اس کو یہ تو وہی کوشچن چل رہا ہے کہ جو معاہدے کیے جاتے ہیں اور امریکہ پابندیاں لگاتا ہے. دیکھیں جام صاحب بڑے قابل آدمی, کچھ کر لیں گے اس کا, پوچھ لیں. نہیں بڑا آسان سوال ہے, کوئی یہ کوٹا ایڈمن پلانٹ کا کوشچن نہیں.
میرا منسٹر صاحب سے کوشچن ہے کہ ایک معاہدہ کیا گیا تھا, ایران نے پائپ لائن بھی بچھا دی تھی, پاکستان کی طرف سے پائپ لائن بچھائی جانی تھی, پھر پتہ لگا جی یہ سینکشنز کی نظر ہو رہا ہے, تو کیا اب تک وہ گیس کی پائپ لائن کے ذریعے گیس کا کوئی منصوبہ آگے بڑھا ہے؟ پاکستان میں گیس آنے کا کوئی امکان ہے یا نہیں؟ تھینک یو. صاحب مجھا جاب کمال صاحب. جی آنریبل چیئر, جواب تو آپ نے دے دیا تھا, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اگر جتنی تھوڑی بہت علمی اور حکومت کا حصہ ہو کہ اس پہ جواب دے سکوں. پہلے تو یہ ایک بات ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ایران نے اپنی طرف سے پائپ لائن بچھا دی ہے. ایک ریجن تک انہوں نے ڈیفینیٹلی اس کو بچھایا ہے, لیکن جو ہماری بارڈر تک کی بات ہوتی ہے وہ نہیں ہے. پھر یہ انٹرنیشنل جتنے بھی سینکشنز ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, کیونکہ پاکستان دیکھیں پوری دنیا میں ٹریڈ کرتا ہے. اور اب جیسے کہ ابھی ان سوالوں سے اگر پچھلے والے بھی سوال آپ دیکھیں, ہماری بڑی لمیٹڈ پورشن ہے اور آف ایکسپورٹ, اور خاص کر ہمارا ایکسپورٹ پاکستان کا تقریباً کوئی 8 ارب جو ہے وہ یورپ میں ہے, تقریباً 7.5-8 ارب جو ہے وہ امریکہ میں ہے, اور ان دونوں کو اگر آپ جمع کریں تو پاکستان کا تقریباً 65% جو پورا ایکسپورٹ ہے وہ یورپ اور امریکہ کی طرف ہے. اور ہم جب اتنی اپنی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو رسک میں لانے کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے بھی جو ٹریڈ ہے یہ بھی اس کا افیکٹ ہوتی ہے. تو پاکستان نے ہمیشہ سے اپنے طریقے سے جو بھی ایک سٹانس لیا ہے وہ ان سارے سیناریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی لیا ہے. اس کے برعکس جہاں پہ گیس کی بات ہے, دیکھیں گیس کی پروویژن آج بھی پاکستان میں جو ہماری انڈیجنس گیس ہے اور LNG امپورٹ کی گیس ہے اس کو ہم جس طرح استعمال میں کرتے ہوئے لا رہے ہیں. ہمارے لیے پرابلم گیس کی اویلیبلٹی کم, اس کی پرائسنگ بہت بڑا میکینزم ہے. وہ پرائسنگ کا سٹرکچر جیسے ہمارا جب تک حل نہیں ہوتا, یہ شاید بہت زیادہ گیس بھی ہمارے پاس ہو تو شاید وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا, جس کے اوپر منسٹری آف پیٹرولیم اور باقی اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں. بٹ جہاں تک آپ اسپیسیفکس کی بات کر رہے ہیں جو اس ایگریمنٹ سے تحت ہیں, جو ایک گیس پائپ لائن کے تحت ہوئی تھی, وہ ڈیفینیٹلی اس کی باقی تفصیلات منسٹری دے سکتی ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ سینسٹائز کر سکتا ہوں کہ ان سیکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سارے ڈیسیجنز اور سارے سٹیپس لیے جاتے ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی اپنی طرف سے لیتا ہے. کہیں کہ اگر ہم بھی ان کو انکریج کریں کسی چیز کی طرف تو شاید وہ سٹیپس نہ لیں, کیونکہ ان کو انٹرنیشنلی ہر جگہ ہر انسٹیٹیوشن کے تھرو فائنینشیل ٹرمز میں اپنی ساری یہ ٹرانزیکشنز کرنی ہوتی ہیں. بہت بہت شکریہ. صوفیہ سعید صاحبہ شاہ صاحبہ. جی تھینک یو. میرا کوشچن ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ یو ایس نے امپوز کر رکھا ہے سیکشنز, اب پاکستانی بزنس مین نے جو اپنی گڈس تیار کر رکھے ہیں کیا انہوں نے کوئی آلٹرنیٹ روٹ دیا؟ یہ کس طریقے سے اس چیز کو سیف گارڈ کر رہے ہیں؟